إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، اگر کسی شخص کو، مرد کو یا عورت کو یہ بات کہہ دی جائے کہ یہ جو کام ہے اس کام کے کرنے میں آپ کی عزت ہی عزت ہے، یقینی طور پر اس میں انسلٹ بےعزتی ہے ہی نہیں۔ جتنا اس کام کو آپ اچھے طریقے سے کرتے جاؤ گے آپ کی عزت بڑھتی جائے گی، اور جتنا اس کام کو چھوڑتے جاؤ گے، پیچھے ہٹتے جاؤ گے، آپ کی عزت کی بجائے بےعزتی اور انسلٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ کوئی عقل مند انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہو، میرا نہیں خیال کہ پھر وہ اس کام کو کبھی چھوڑے زندگی میں۔ وہ کہے گا میں کیوں اپنی بےعزتی کراؤں، میں کیوں اپنی انسلٹ کراؤں۔
اس کی پھر پوری کوشش ہوگی کہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اچھے سے اچھے طریقے سے وہ کام کروں تاکہ میں لوگوں کے ہاں ایک عزت دار انسان بن کے زندگی بسر کروں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ایک مسلمان کو اس بات کی فکر ہو کہ میں اپنے رب کے ہاں عزت دار بن جاؤں۔ پھر صرف اپنے رب کے ہاں ہی نہیں، جب کوئی انسان اپنے رب کے ہاں عزت والا بن جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، تو کبھی بھی دنیا والے اس کو نیچے نہیں گرا سکتے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص کی اللہ عزت بڑھائیں اور دنیا اس کو ذلیل کرے، ممکن ہی نہیں۔ وہ کون سا کام ہے جس کام کے کرنے سے اللہ انسان کی عزت کو بلند کرتا ہے؟ آج مسلمانوں کی تنزلی، مسلمانوں کی پستی اور ان کی اس دیگر گوں اور پریشان کن حالات کی وجہ اور سبب یہی ہے کہ جس عمل کے ذریعے، جس کام کے ذریعے ان کو اللہ تعالی نے بلند و بالا اونچا مقام عطا کرنا تھا، دنیا کی سیادت اور قیادت ان کے ہاتھ میں دینی تھی، آج مسلمانوں نے اس کام کو چھوڑا تو یہ پستی کی طرف چلتے گئے، ذلت اور رسوائی کی طرف جاتے گئے۔ آج ہر جگہ پہ مسلمانوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وجہ کہ ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ میرے محترم بھائیو، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عصفان جگہ پہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جائیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے، وہاں مکہ کے گورنر سے ملاقات ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے گورنر سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب جانتے ہیں گورنر ایک علاقے کا، ایک صوبے کا ولی سولی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہوتا ہے، یہ عزت ہوتی ہے۔ اب وہ مکے سے عصفان جگہ پہ پہنچ گیا ہے، مکے کا گورنر۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا سوال اس سے، اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ بغاوت ہو، اپنی کرسی پر اپنی ذمہ داری کس کے سپرد کر کے آئے ہو؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ ابن ابزا کو دے کر آیا ہوں۔ پوچھا من؟ ابن ابزا کون ہے؟ کہنے کہ مولا من موالینا، وہ ہمارے غلاموں، آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام۔ اور اس کو کون سی سیٹ دی ہے؟ مکہ کے گورنر کی سیٹ، اپنے قائم مقام بنا کر اس کو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ سے ملاقات کری۔ کہنے کہ غلام کو اتنا اونچا مقام دے دیا تو نے؟ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے امیر المومنین انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم الفرائض۔ اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابن ابزا قرآن کا قاری ہے اور وراثت کے مسائل کو بڑا جانتا ہے۔ اور وراثت کے مسائل کہاں ہیں؟ قرآن میں۔ وراثت کے مسائل بھی تو قرآن میں ہیں۔ قرآن کا قاری ہے، قرآن کا عالم ہے، احکامات کو بڑے اچھے طریقے سے جاننے والا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ کہنے لگے بس یہی بات ہے۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین،
اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو بلند و بالا مقام عطا کر دیتے ہیں، اور اسی قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے، پس پٹ ڈالنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، آج قرآن مجید کی تلاوت اچھے طریقے سے کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کبھی الفاظ پہ غور کیا کریں نا، تو یقین جانیں کہ انسان ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے اگر دن رات زندگی کھپا دے تو اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اتنا یہ خزانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو مقام پر مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے، مجھے اور آپ کو تنبیہ کی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا ان کو، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل تالے لگ چکے ہیں؟ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کیا ہو گیا ان کو؟ یہ قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن مجید غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ رب العالمین نے اس کو نازل نہ کیا ہوتا، تو اس کے اندر تو اختلاف ہی پڑا ہونا تھا۔ آج دیکھ لیں جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، وہ لکھنے والا یہ پہلے لکھتا ہے ہم نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ صحیح لکھا ہے، پھر بھی ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کسی مقام پر غلطی دیکھے تو ہمیں نشاندہی کرے، ہم اس کی اگلے ایڈیشن میں کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے۔ لیکن سبحان اللہ، کمال جائیں، رب العالمین نے ابتدا میں اس بات کا اعلان کر دیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لوگوں اس کے اندر کوئی غلطی نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اور یہی کتاب ہے ھدی للمتقین۔ جتنا اس کے اندر تدبر کرتے جاؤ گے، غور و فکر کرتے جاؤ گے، اس کو سمجھتے جاؤ گے، رب العالمین تمہیں عزت عطا فرمائے گا اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالی نے جہاں اس کی تلاوت کی فضیلت بیان فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے۔ گویا جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، جو انسان قرآن مجید کو بڑے اچھے انداز میں پڑھتا ہے، بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے، روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ کل قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ ویتتعتع فیہ لہ اجران، جو انسان قرآن پڑھتا ہے لیکن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے، اس کی محبت اتنی ہے، زبان نہیں چل رہی، کوشش کرتا ہے، پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ایک تو اس کو 10 نیکیاں پڑھنے کا ثواب، ایک کوشش کر کے پڑھنے کا ثواب، ڈبل نیکیاں، ایک حرف کی 20 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔
جہاں اتنا ثواب ہے وہاں اس قرآن مجید کو سمجھنا، اس کو سیکھنا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سارے لوگ ایک طرف، یہ قرآن والے ایک طرف. سب سے بہترین اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس جماعت کو دیکھو جو قرآن مجید سیکھتی ہے اور سکھاتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو بہترین بنایا کہ ہمیں ڈگریاں مل جائیں، ہمیں منصب مل جائیں، ہمیں مال و دولت مل جائے، ہمارا سٹیٹس، ہمارا امیج بڑھ جائے، دنیا میں ہمارا ایک نام ہو. ہم نے ان چیزوں کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے سمجھا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اور یہ پیشے تم نے اختیار کیے ہیں. قرآن کو سیکھنے والے نے پیشہ خود نہیں اختیار کیا، اس کو پڑھنے اور پڑھانے کا ہم نے ان کو چنا ہے، یہ تو ہم نے ان کو دیا ہے. یہ اللہ کے بدگزیدہ بندے ہیں. یا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدارس میں پڑھنے والوں کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ غریب فقیر لوگوں کے، نادار لوگوں کے بچے ہیں. اللہ کی قسم دنیا ساری کی ساری ایک طرف ہو جائے، حافظ قرآن ایک طرف ہو، یہ ساری دنیا جوتے کی نوک پر ہو، اور اس حافظ قرآن کا مقام اللہ کے ہاں سب سے اونچا. ہماری ذہنی پستی کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے دین کے ساتھ وابستہ لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا شروع کیا، اور نتیجہ ہم اپنی ذلت اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اس لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ اتنا عظیم کام ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کہ خود مالک الملک اس کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. ہم بھی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت. رب العالمین کہتے ہیں یہ آیات، اس کتاب کی آیات، یہ اللہ کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم خود ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ تلاوت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید پڑھتے بھی تھے، قرآن مجید سنتے بھی تھے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، میں کہ عبداللہ تم قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں. ہم نے بھی کہا اب چلو کسی کو نہیں کہتے، کم از کم انسان کے پاس یہ موبائل ہے اس سے ہی سن لیں، گاڑی ہے اس میں ہی سن لیں. نہیں، ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں. ہم تو گانے سنیں گے، ہم تو قوالی سنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا جو سب سے بہترین شغل ہوتا تھا نا، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی. آپ نے فرمایا کہ ذرا قرآن پڑھو. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوتا ہے، میں پڑھوں؟ میں ہاں میرا دل چاہتا ہے میں کسی سے سنوں. کہتے ہیں میں نے سورت النساء کی تلاوت شروع کی، اور جب میں اس آیت پر آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کیا. دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جب قرآن کی سمجھ ہوگی تو یہ قرآن اپنا اثر تیرے اوپر دکھائے گی. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا. سمجھ قرآن کو، اپنے دل کی بنجر زمین کو بہار میں تبدیل کر. لیکن یہ تب ہوگا جب تو قرآن کو سمجھے گا. اللہ رب العالمین نے اس کو اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ اس کو سمجھا جائے اور اس کو سیکھا جائے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم صفہ میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ بطحان یا عقیق وادی میں جائے اور وہاں بغیر پیسے خرچ کیے 2 موٹی تازی اس کو اونٹنیاں مل جائے. ہم نے کہا کیوں نہیں، ہم تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا گھر سے صبح کے ٹائم گھر سے نکل کر مسجد میں آنا صرف اس لیے کہ میں 2 آیتیں سیکھ لوں. فجر کی نماز پڑھنے آؤ
تو یہ نیت لے کر آؤ کہ 2 آیتیں قرآن مجید کی سیکھنی ہیں، یہ 2 اونٹنیوں کے ملنے سے بہتر ہے، 3 سیکھو گے 3 بہتر ہیں، 3 اونٹنیوں سے بہتر، 4 سیکھو گے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 1 اونٹنی کا جو اس کی قیمت ہے، اور پھر حاملہ اونٹنی کی قیمت آپ ذرا پوچھیں جا کر بازار سے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن مجید کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی تلاوت کی جائے اور اچھے طریقے سے تلاوت کی جائے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب بابرکت ہے، اس لیے ہم نے نازل کیا کہ اس کی وجہ سے برکت ہو، لیکن ریشمی غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا جائے، جب قسم کھانے کی باری آئے تو پھر نیچے اتار لیا جائے، جب بیٹی کو رخصت کرنا ہو تو اس کے سر کے اوپر رکھ لی، اس لیے نہیں۔ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا، اس کی برکت اس طرح حاصل نہیں ہوتی، بلکہ برکت کیسے حاصل ہوگی؟ پڑھنے سے، اور دوسرا لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس کی آیات میں تدبر اور غور و فکر کرنے سے، اس کی تفسیر کو سمجھنے سے، اور اس کی جو نصیحت ہے اس کو حاصل کرنے سے۔ آخری بات تدبر اور سمجھنے کے حوالے سے قرآن مجید کی 2 آیتیں ذرا غور فرمانا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ کیسا اندھا؟ اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، لفظی ترجمہ تو یہی ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، یعنی اس دنیا میں جو اندھا ہے، اعمیٰ، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب کہ جو دنیا میں سجاکھا ہوگا، دیکھتا ہوگا، وہ آخرت میں بھی دیکھے گا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ ہمیں کیسے سمجھ آئے گا کہ اس اندھے سے مراد کیا ہے؟ جب ہم قرآن کے اندر غور کریں گے، دوسری آیت کو ہم پڑھیں گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ تدبر کر قرآن میں، غور کر قرآن میں، تجھے پتا چلے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ اس اندھے سے مراد جو اس دنیا میں اندھا ہوا، کس بات سے؟ قرآن پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے، اس کی تعلیمات کو سیکھنے سے۔ جو انسان اس دنیا میں اندھا ہے، بے شک اس کی نظر بغیر عینک کے بڑی دور تک دیکھ سکتی ہے، وہ اندھا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ہی قائم نہیں کیا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کو سیکھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کی نصیحت پر عمل کیا، اس کو اپنے دل و جان، حصہ جان بنایا۔ پھر انسان یہ دنیا میں جس قدر مرضی وہ نظر تیز والا ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے اس ذکر قرآن سے، قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کی تفسیر سے، قرآن کے فہم سے جس نے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی دنیا ہم تنگ کر دیتے، اس کے پاس اربوں خربوں ہوں، دنیا اس کی تنگ ہے، دنیا تنگ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کا دن ہوگا ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا، وہ اس وقت رب العالمین سے عرض کرے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو بالکل ٹھیک دیکھتا تھا۔ رب العالمین کیا فرمائیں؟ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، ہماری آیات تیرے پاس آئیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان کو بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج ہم نے بھی تجھے بلا دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تم کون ہو۔ اس لیے
زندگی میں اگر عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، اللہ کے ہاں اور لوگوں کے ہاں ایک اونچا مقام چاہتے ہو، آخرت میں جنت چاہتے ہو، اللہ اکبر، یہ کیسا انسان ہے قرآن مجید کو پڑھنے والا، سیکھنے والا، اس کی ایک ایک آیت کو یاد کرنے والا، جتنی ہمت ہے، طاقت ہے، کوشش ہے، کرو، حفظ کرو، صورتیں یاد کرو، جتنا ممکن ہو سکتا ہے، اللہ اکبر۔ اور دنیا سے جانے کے بعد سارے عمل ختم، اب نہ کسی نے نماز پڑھنی، نہ کسی نے روزہ رکھنا، نہ کسی نے زکوٰۃ دینی، نہ کسی نے کوئی اور نیک کام کرنا، لیکن جنت کے اندر رب العالمین اس حافظ قرآن کو کہیں گے اقرا وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها۔ اور حافظ قرآن اور قرآن پڑھنے والے جو دنیا میں پڑھتے تھے، آج بھی جنت کے اندر بھی ہمیں کوئی اور عمل مطلوب نہیں ہے، ہمیں ایک ہی چیز مطلوب ہے۔ تو نے دنیا میں بھی قرآن پڑھا تھا، ہماری اس کتاب کے ساتھ تو نے تعلق قائم کیا تھا، اس کو سمجھا تھا، اس کے مطابق زندگی بسر کی تھی، آج ہمارے پاس آئے ہو، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں آخری آیت تلاوت کرو گے وہاں تمہارا جنت میں محل ہے۔ کبھی ہمارے اندر شوق پیدا ہو؟ ہمیں تو قل اللہ سے آگے کچھ آتا ہی نہیں۔ کوئی ہمیں کہہ دے چلو جماعت کراؤ تو ہم دیکھتے رہتے ہوں کیسے کریں کیسے کریں۔ ہاں سوچا کبھی میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، قرآن مجید سورہ فاتحہ تو پڑھ لی جیسی تیسی، قل اللہ پڑھ لی، اب آگے دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے بھائی؟ یاد کرو، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ پورا قرآن مجید حفظ کرے، اور یہ زندگی کے کسی حصے میں بھی انسان کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ لازمی بچپن میں کرنا ہے تو تب ہوگا، وقت نہیں ہے۔ ورنہ کئی واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جنہوں نے آخری عمر میں 60 سال 70 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کی ہے، ایسے بھی لوگ دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، آ جاؤ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں، اس کی تلاوت کے ساتھ، اس کی سمجھنے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ۔ پھر رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، دنیا کی صرف ایک واحد کتاب ہے قرآن مجید، جس کی تلاوت میں اللہ رب العالمین نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ انسان جب پورے دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے تو اس کا اثر انسان کے وجود پر ہوتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی نصیحتیں رکھی ہیں کہ انسان کو کسی اور کی نصیحت سننے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اس لیے لیکن مالک الملک ایک گلہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس قرآن سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ فما لہم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ، یہ گدھے، بدکنے والے گدھے ہیں۔ غور فرمائیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن خود سورہ مدثر پڑھ کے دیکھیں۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ گدھا جب شیر کو دیکھتا ہے تو بدک کر بھاگ جاتا ہے۔ کیا ہو گیا ان کو کہ یہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بجائے اس سے ایسے دور بھاگتے ہیں جیسے گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ اب ہم خود اندازہ کریں، میں اور آپ کون ہیں؟ ہم انسان ہیں یا ہم گدھے ہیں؟ یہ اللہ کی کتاب، یہ شیر ہے، شیر، یہ انسان کو بہادر بناتی ہے، یہ انسان کو جرأت مند بناتی ہے، یہ انسان کو غیرت مند بناتی ہے،
یہ انسان کو عزت دیتی ہے، یہ انسان کا وقار بڑھاتی ہے. اور جب ہم اس سے بھاگیں گے تو پھر ہم بزدل ہوئے. ظاہر بات ہے پھر ہمارے اندر جرأت نہیں آئے گی، بہادری نہیں آئے گی. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی کیجئے، اس کو سیکھیے بھی، اس کو سمجھیے بھی، اور اس کے مطابق عمل کیجئے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے والا، قرآن مجید سمجھنے والا اور اس کے مطابق عمل کر کے زندگی بسر کرنے والا بنائے. ہمارے اس مسجد کے پہلے بہت سال پہلے جمعے کی اذان دینے والے ارشد محمود چدر صاحب میرے بڑے ہی اچھے عزیز ہیں، والد صاحب کے دوست ہیں، کافی بیمار ہیں. ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.